میری عمر ابھی 20 سال تھی کہ میری سوتیلی ماں نے میری شادی کر دی۔ وہ جیسی بھی تھی مگر میرے لیے اس نے اچھا ہی سوچا۔ میرے شوہر انگلینڈ میں اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، سو میں بھی نکاح کے 6 ماہ بعد رخصت ہو کر انگلینڈ آ گئی۔ میں بنیادی طور پر ایک گھریلو عورت تھی، مگر شوہر چاہتے کہ جاب کروں۔ اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نواز دیا۔ میری ساس گھر پہ ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال آسانی کر لیتی تھی۔ بڑی بیٹی ہانیہ 4 سال کی اور چھوٹی بیٹی شائنہ 6 ماہ کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اکثر ہانیہ شکایت کرتی کہ دادو کمرے میں کسی سے بات کرتی ہیں۔ میں اس کو چپ کروا دیتی کہ فون پہ بات کر رہی ہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ ان دنوں ساس بے حد بیمار ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ گئیں۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو اسپتال میں داخل کر لیا۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لیں اور گھر اور بچوں کے ساتھ ساتھ ساس کا خیال رکھنے لگی، مگر وہ نہ بچ سکیں اور ایک شام خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ مرنے سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اشارے سے قریب آنے کو کہا۔ میں نے ان کے منہ کے قریب جا کر سنا تو بولی، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت رہنا۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میں لرز کر رہ گئی۔ شور سے ذکر کیا تو بولے، اسپتال سے جانے کا کہتی ہوں گی۔ ان کو ہسپتال اور دوائیوں سے بہت زیادہ الرجی تھی، اس لیے میں بھی یہی سمجھ بیٹھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن ان کی موت سے ہمارا گھر کا گھر افسردہ ہو گیا۔ 1 ماہ ان کو پاکستان لانے اور تدفین وغیرہ میں لگ گیا۔ واپس گھر پہنچی تو نوکری کی فکر ہوئی۔ شوہر سے بات کی کہ نوکری چھوڑ دی جائے تو وہ بولے، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول میں تم ہوگی تو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ تو میرے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی، مگر شائنہ ابھی چھوٹی تھی، اس لیے ڈے کیئر کا انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ پڑوسن ایک اچھی عورت تھی، سو اس کے پاس چھوڑ کر میں پہلے دن اسکول گئی۔ طویل حراضی کے بعد کام کا لوڈ تھا، آتے آتے شام کے 4 بج گئے۔ بھاگم بھاگ بڑی بیٹی کو لیے پڑوسن کے پاس آئی تو دیکھا شائنہ سو رہی ہے۔ بہت شکریہ ادا کیا۔ پڑوسن نے چائے پر روک لیا اور چائے کی طلب بھی تھی، سو میں بیٹھ گئی۔ اس کا نام سارا تھا اور وہ بھی مسلم تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسکول جاتے۔ سارا نے بیبی سیٹر کی تجویز دی۔ وہ کمپنی کو جانتی تھی جہاں سے بیبی سیٹر کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھیں، اندھا کہ چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے فوراً رابطہ کیا۔ سارا نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں ایک مسلم لڑکی بھی ہے جس کا نام عالیہ تھا۔ اسی کو بلانے کا کہا کیونکہ سارا بھی ضرورت کے وقت اس کو بلاتی تھی۔ میں نے کمپنی کو فون کیا اور عالیہ کو بھیجنے کا کہا۔ انہوں نے شام 8 بجے کا وقت۔ میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 8 بجے عالیہ آ گئی۔ وہ بھی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنا اور ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کر رہی تھی۔ عالیہ کا سارا بایو ڈیٹا کمپنی نے بھیج دیا۔ مجھے وہ ایک لڑکی مخلص لگی اور میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسے مستقل طور پر رکھ رہی ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئی اور اگلے دن صبح 8 بجے آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن وہ صبح ٹھیک 8 بجے گھر آ گئی۔ شائنہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور وہ گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب ایک کھیلنے والا انسان اسے مل رہا تھا، وہ جلد ہی دوست بن گئی۔ میں اور میرے شوہر مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ شائنہ ایک خوش مزاج بچی تھی، وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ پورے گھر میں بھاگتی دوڑتی پھرتی۔ ہانیہ اسکول سے آ جاتی تو دونوں مل کر بہت اودم مچاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا اور عالیہ نے میرا بھروسہ جیت لیا۔ وہ ایک اچھی اور مخلص لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کئی بار وہ کچھ کہنا شروع کر دیتی مگر بات کو چھوڑ دیتی اور خدا حافظ کہہ کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا شاید اس کی ماں ٹھیک نہیں تو چھٹی لینا چاہتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے دن اسے چائے پر روک لیا۔ وہ کپ ہاتھوں میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں نے خود ہی اس سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ وہ مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ بولی، اوپر دائیں کمرے میں کون رہتا ہے؟ میں ایک دم حیران سی ہو گئی۔ وہاں میری ساس رہتی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے بولو۔ کچھ نہیں، بیبی وہاں چلی جاتی ہے اور باتیں کرتی رہتی ہے، اس نے بتایا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔
وہ اجازت لے کر چلی گئی۔ رات کو شوہر سے بات کی تو بولے، تم بھی کیا فضول باتیں سوچنے لگی؟ شائنہ امی سے بہت قریب تھی اور ان کی تصویر سے باتیں کرتی ہوگی۔ مجھے بھی سن کر سکون سا ہو گیا، واقعی ایسا ہی تھا۔ اماں اس سے بہت لاڈ کرتی ہیں۔ اگلے دن میں نے عالیہ کو بھی سمجھا دیا، وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اس شام ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ شوہر بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور انہوں نے ایک فلم دیکھنے کا پلان بنا رکھا تھا اور کھانا بھی باہر ہی کھانے والے تھے۔ میں نے عالیہ سے بات کر لی کہ وہ رات 11 بجے تک بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جلدی گھر آ جائیں گے۔ وقت مقرر پر عالیہ آ گئی اور شام کے 6 بج گئے۔ بچیاں ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھیں۔ میں نے عالیہ کو سب اوقات سمجھا دیے کہ بچیوں کو 8 بجے سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے جائے اور کھانا وہ کھا چکی ہیں۔ عالیہ کے لیے فریج میں کھانا موجود تھا، وہ کھا لے۔ ایمرجنسی کے طور پر وہ مجھے یا میرے شوہر کو فون کر سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی زندگی کو داؤ پر لگا کر جا رہی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد عالیہ نے دروازے بند کر دیے اور تمام کھڑکیاں بھی چیک کر لیں۔ باقی کے واقعات عالیہ نے مجھے بتائے، اسی کی زبانی سنیے۔ مسٹر اور مسز احمد کے جانے کے بعد میں بچیوں کے پاس آ گئی۔ ان کا کھیلنے کا موڈ تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ رہی۔ ٹھیک 8 بجے میں نے ان کو دودھ کا گلاس دینے کے بعد سونے کے لیے اوپر ان کے کمرے میں لے گئی۔ اوپر کی منزل پر 3 بیڈ روم تھے۔ دائیں جانب پہلا کمرہ مسز احمد کی ساس یعنی ہانیہ کی دادی اماں کا تھا۔ دوسرا ماسٹر بیڈ روم تھا جو والدین کے استعمال میں تھا اور دوسری جانب بچیوں کا کمرہ تھا۔ ان کمروں میں اٹیچ باتھ بھی تھے۔ بچیوں کا کمرہ خاصا کھلا تھا، ایک طرف دونوں کے بیڈ لگے تھے اور اس کے سامنے بچیوں کے کپڑوں کی الماری تھی۔ سامنے کے حصے میں قالین بچھا کر کھلونوں کو ریک اور ایک چھوٹا سا خیمہ لگا تھا، یہ کھیلنے کی جگہ تھی۔ بچیاں خیمے میں بہت خوشی سے کھیلتی۔ اس میں ٹارچ لائٹ اور کچھ کھلونے تھے اور نیچے ایک نرم گداز گدا بچھا ہوا تھا۔ بچیوں کے بستر ٹھیک کرنے اور ان کو برش کروانے کے بعد ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ہانیہ کا سونے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ کہانی سننا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کہانیوں کی کتاب کھلونوں کے ریک سے نکالی جو ہانیہ کی پسندیدہ تھی اور اس میں سے کہانی سنانے لگی۔ اس دوران شائنہ سو گئی۔ ہانیہ کو شب بخیر کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھوک لگی۔ میں نے فریج میں جھانکا تو پاستا اور ایک پیزا موجود تھا۔ میں نے پیزا کے 2 سلائس کاٹے اور گرم کرنے اوون میں رکھ دیے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو ماں کو فون ملایا۔ ان سے بات کر کے کافی سکون محسوس ہوا۔ ان سے اپنی گھبراہٹ کا ذکر کیا تو بولیں، اکثر نئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ دن میں جہاں کوئی الجھن نہیں ہوتی، وہاں رات میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، 2 گھنٹے میں گھر والے آ جائیں گے تو تم آ جانا، میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ واقعی میں خام خام گھبرا رہی تھی۔ فون بند کر کے میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک اوون کی بیپ ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے خود کلامی کی اور اوون سے پیزا نکال کر فریج سے ایک سوڈا کین لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی لگانے کے لیے جب ریموٹ کے لیے نظر دوڑائی تو کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے صوفہ، کشن، میز کے نیچے ہر جگہ تلاش کیا مگر اسے نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ تھک کر میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پیزا کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 نوالے ہی کھائے ہوں گے کہ مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھ کر سیڑھیوں کے پاس آ کر کان لگائے۔ اسی وقت دوبارہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں ابھی تک سوئی نہیں ہیں، میں دل میں کہتی ہوئی اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں اسے بند کر کے گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی شائنہ اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی لیکن ہانیہ کا بستر خالی تھا۔ میں نے نظر گھمائی تو خیمہ میں روشنی نظر آئی، ساتھ ہی بچی کا سایہ بھی تھا۔ میں خیمے کی طرف بڑھ گئی اور نیچے بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ ہانیہ، ساتھ ہی میں نے دھیرے سے آواز دی، آپی میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر دیکھا تو ہانیہ بیڈ کے نیچے تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ خیمے میں نہیں ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خیمہ کھول دیا، اس میں کوئی نہ تھا اور ٹارچ جل رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شائنہ کو سوئے ہوئے ہی گود میں اٹھایا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی۔ مگر ہانیہ نے ہاتھ چھڑا کر واپس اوپر کی طرف جانا چاہا۔ میں نے اسے رکنے کو کہا۔ شائنہ کو صوفے پر لٹا کر میں نے اسے بلایا، میں واپس جا رہی ہوں سونے کے لیے، اس نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لارا تھی میری فرینڈ، امیجنری فرینڈ، اس نے کہا تو میں سناٹے میں رہ گئی۔ تم بستر کے نیچے کیوں تھی؟
میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی ماما آ گئی تھی اور وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ڈراتی ہیں، وہ نارمل انداز میں بتا رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، خیمے میں ضرور کوئی تھا۔ کون تھا یا وہ میرا وہم تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس دوران ہانیہ اوپر چلی گئی اور میں ساکت بیٹھی چوٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ بھی تھا اس کا واسطہ اوپر کی منزل سے تھا۔ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ ہانیہ کو نیچے لے آتی ہوں جب تک ان کے والدین نہیں آ جاتے، یہ سوچ کر میں ایک نظر سوئی ہوئی شائنہ پر ڈال کر اوپر جانے لگی۔ راہداری روشن تھی، دائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں احمد صاحب کی والدہ رہتی تھیں۔ یہ کمرہ اس دن سے ہمیشہ مقفل کیا جاتا تھا جب سے چھوٹی بیٹی شائنہ وہاں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ دروازہ کیوں کھول دیا ہانیہ نے؟ یہ سوچتی ہوئی کمرے کے پاس گئی۔ ہانیہ کہاں ہو آپ؟ میں نے آواز دی اور ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ کا بٹن تلاش کیا۔ بٹن دباتے ہوئے میں نے الماری میں آہٹ سنی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کے وسط میں بیڈ بچھا تھا۔ اس کے سامنے والی دیوار میں ایک بڑی کھڑکی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف ایک دیوار گیر الماری تھی۔ آہٹ وہیں سے سنائی دی۔ میں پریشانی سے الماری کی طرف گئی۔ ہانیہ، آپ یہاں ہو؟ میں نے اس کے ہینڈل کو چھوا۔ اس وقت میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہانیہ ہمیشہ بیڈ کے نیچے چھپ کے کھیلتی تھی۔ میں نے دیکھے بنا کہا، یہ کھیلنے کا وقت نہیں۔ اسی دم پیچھے سے آواز آئی، آپی میں یہاں ہوں۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ تو یہ ہاتھ کس کا تھا؟ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفید سا بازو نظر آیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ہانیہ میرے ساتھ تھی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ چلو بچوں، ہمیں جانا ہوگا ابھی، میں نے ہانیہ سے کہا اور شائنہ کو اٹھانا چاہا مگر صوفہ خالی تھا۔ شائنہ وہاں نہیں تھی۔ شائنہ کے غائب ہو جانے سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر اسے آوازیں دینے لگی۔ ہانیہ بھی ڈر گئی۔ مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں صوفے پر گر کر رونے لگی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا۔ ہانیہ مجھ سے الگ ہو کر رونے لگی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان بچوں کی نگران تھی اور میں نے کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے بچیوں کی حفاظت کرنی تھی۔ میں نے آنسو پونچھ ڈالے، ہانیہ کو ساتھ لپٹا لیا، اس کو تسلی دی اور کہا، ہمیں شائنہ کو ڈھونڈنا ہے، ہم اسے پورے گھر میں تلاش کریں گے۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ یہیں ہوگی اس گھر میں۔ یہ سب سمجھانے کے بعد ہم نے شائنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نیچے ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کے علاوہ ایک اسٹڈی روم بھی تھا۔ میں وہاں گئی اور ہانیہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے شائنہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہانیہ باہر نکل گئی اور میں اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا فون کروں اور مسز احمد کو یہ سب بتاؤں، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کرتی اور شائنہ کا خیال نہ رکھنے کے لیے الٹا مجھے سرزنش کرتی۔ میں نے شائنہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں اپنی دادی اماں کے کمرے میں تو نہیں چلی گئی؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کمرے میں ہی وہ ہاتھ دکھائی دیا تھا، مگر بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کرتی۔ میں سیڑھیوں کے قریب آئی، اسی وقت مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی، شائنہ! وہ اوپر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی اور ہانیہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں وہیں کھڑی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ رونے کی آواز سنی۔ آواز بالکل مدھم سی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے قریب آئی۔ وہی خوفناک کمرہ۔ میں نے دروازے سے کان لگایا، آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہینڈل گھمایا مگر وہ نہ گھوما۔ دروازہ لاک تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ دروازہ کھلا تھا جب میں اور ہانیہ نیچے بھاگے تھے، مگر اب یہ لاک تھا اور چھوٹی بیٹی شائنہ اندر تھی۔ اسے کھولنا ہوگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑایا مگر وہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے چابی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت راہداری کے آخری حصے میں مجھے وہ خطرناک روح نظر آئی جو شاید لورا کی ماں تھی۔ اس منظر کی یاد مجھے عمر بھر دہلاتی رہے گی۔ وہ ایک عورت تھی مگر اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سفید اور لباس مٹیالہ جس پر خون کے دھبے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور خوف سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ زمین پہ نہیں تھی بلکہ چھت سے لگی تھی اور اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اسی وقت ہانیہ بھی اوپر آ گئی۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
میری آنکھوں کے سامنے اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانیہ ایک جھٹکے سے اس میں چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی، اسی وقت وہ میرے کان کے قریب چلائی، لیو اس الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ تو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ہوا میں اڑ کر سیڑھیوں سے ٹکرائی اور لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ میرا سر ریلنگ سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری آواز جو میں نے سنی وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ ہم جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں ہانیہ کی چیخیں سنائی دی۔ میں اور میرے شوہر گاڑی بند کرنا بھول کر گھر کے اندر بھاگے۔ دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنہ اوپر چلا رہی تھی اور ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا اور میں اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر دونوں بچیاں بند تھیں اور رو رو کر برا حال تھا۔ ہانیہ کے بائیں گال پہ نیل پڑا تھا اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنہ زمین پر لیٹی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کے لیے ایمبولینس آ گئی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر آپی آپی چلانے لگی۔ آپی کو کیا ہوا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب اسپتال چلے گئے۔ عالیہ کی والدہ کو اطلاع دے دی گئی تو وہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹیں نہیں ہیں اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانیہ کو بھی دوا دی۔ ہانیہ نے مجھے بتایا کہ دادی اماں اسے کمرے میں لے گئی تھیں اور شائنہ کو بھی۔ ہم نے وہاں یہی کہا کہ دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شائنہ کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری مرحومہ ساس کی تھی۔ اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ہی دونوں کا قاتل تھا۔ ان کی روح اب تک وہیں تھی اور وہ وہاں کسی کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچیوں پہ حاوی ہونے لگی۔ دوسرے روز عالیہ جب یہ سب واقعات سنانے لگی تو مجھے اپنی ساس کی بات یاد آئی کہ یہاں سے چلے جانا اور یہاں مت رکنا۔ عالیہ نے جو کیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ہم نے اسی ہفتہ مکان بدل لیا۔ اس عرصہ میں بھی بچوں کے ساتھ ملنے والوں کے گھر رہی۔ میری بچیاں اور عالیہ آج بھی اچھے دوست ہیں اور عالیہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔